بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، پیکر عدل و انصاف، مراد پیغمبر، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صحاح ستہ کی روایات میں نبی محترم اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یوں آیا ہے کہ میں عمر سے جناتی اور شیطانی انسانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ روافض کو ہضم نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی شیطان کے وسوسے سے محفوظ نہ رہ سکے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے چھوا شیطان نے دشمنی اور تکلیف کے ساتھ۔ اب جب کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا بلکہ ان کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اور یہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں پر قبضہ پا کر ان میں وسوسہ ڈال رہا ہے، تو یقیناً حضرت عمر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوئے۔ جواب یہ ہے کہ اس سے حضرت عمر کی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت ثابت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ چور کو چوکیدار سے جتنا زیادہ ڈرتے اور کانپتے ہیں اتنا بادشاہ وقت سے نہیں، کیونکہ چوکیدار اور پہرے دار کی تو ڈیوٹی اور فرض ہی یہ ہے کہ وہ چوروں، مفسدوں اور ڈاکو سے ملک و شہر کو پاک کرے۔ اسی لیے چوکیدار مفسدوں اور چوروں کے مکر و فریب اور ہتھ کنڈوں کو بادشاہ کی بنسبت زیادہ جانتے اور پہچانتے ہیں، اور بادشاہ کو ملک کے اہم اور بڑے بڑے معاملات میں الجھ کر یہ فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ چوروں کی نفسیات اور ان کی واردات کی ٹوہ لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ عہدہ احتساب سے سرفراز تھے، دین اسلام کے چوکیدار اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ کے پہرے دار تھے، اس لیے بد کردار اور بد افعال اشخاص جو شیطانی صفات کے حامل تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتے اور دور بھاگتے تھے۔ بطرز دیگر مثلا اذان کے متعلق فریقین کے ہاں یہ بات صحیح روایات سے ثابت ہے، اذان سن کر یہ شیطان گوز کرتا ہوا، ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے اور پھر نماز میں واپس آ جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ اب نماز تمام اصل عبادات سے افضل ہے، اس کے مقابلے میں اذان نہ یہ اصل عبادت ہے اور نہ ہی یہ فرض ہے، بلکہ خود یہ نماز کا وسیلہ ہے۔ جس طرح یہاں اذان کی فضیلت نماز پر ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو قیاس کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔